السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها یا رسول اللہ قال کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالہزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اذلہ اللہ وہو حبل اللہ المتید وہو الذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم هو الذی لا تزیغ به الاہواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم۔ رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 26 جون 2022 بروز اتوار ہے اور آپ کے یہاں جامع مسجد رحمانیہ ایبٹ آباد کے اندر مولانا محمد طیب اور ان کے جملہ تمامی رفقائے کرام ان کی دعوت پرخلوص پر، خصوصاً مسئول وفاق المدارس العربیہ مولانا مفتی حبیب الرحمن دامت برکاتہم کی دعوت پر میں آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، بجلی چلی جائے آپ کی توجہ نہیں جانی چاہیے۔ میرے رب نے چاہا میں انشاءاللہ آپ کے وقت کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میرے دوستو، میری عادت یہ ہے کہ میں اسٹیج سے دیے گئے موضوع کی باقاعدہ پابندی کرتا ہوں۔ میرا عنوان ہے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے اسی عنوان پر آپ کی خدمت میں سورۃ نحل آیت نمبر 44 پڑھی ہے، جس میں قرآن کا بھی ذکر ہے اور صاحب قرآن کا بھی ذکر ہے۔ جامع ترمذی جلد اول ابواب فضائل القرآن سے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کی سیدنا حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو پڑھا ہے، جس میں خاتم الانبیاء، محبوب مصطفیٰ، سید الرسل، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کے متعلق فرامین و احکامات جاری فرمائے ہیں۔ میرے رب نے چاہا میں اس عنوان کو آپ کی خدمت میں ذہن نشین کرا کے اٹھوں گا۔ میرے دوستو، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے، آپ اور ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ پاک نے آپ کو اور مجھے قرآن کریم دیا ہے، یہ ہمیں اکیلا نہیں ملا، قرآن صاحب قرآن کے ساتھ آیا ہے۔ قرآن کریم رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دنیا میں آیا ہے، اور آپ کا اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہے۔ جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے، ویسے اللہ کی صفات قدیم ہے۔
رسالت مآب پر یہ قرآن اترا ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے دنیا میں اس قرآن کریم کو پھیلایا، بتایا، سنایا، سمجھایا ہے، اور صحابہ کرام نے اس قرآن کو دنیا میں نافذ کرایا ہے۔ آج آپ کے اور میرے سینوں میں، آپ کے اور میرے اولاد کے سینوں میں قرآن کریم موجود ہے۔ اس میں محنتیں اللہ رب العزت کے نبی کی ہیں، نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی ہیں، امت کے اولیاء، اتقیاء، اصفیاء جتنے گزرے ہیں ان سب کی محنتوں کا دخل ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم جب دنیا میں اترا، رسالت مآب کے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی، میں وہ خواہش آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب قرآن اترتا میری چاہت یہ ہوتی، میری کوشش یہ ہوتی، جبرائیل پڑھتے میں اس کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا۔ آپ اس کے ساتھ یا رسول اللہ کیوں پڑھتے تھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے رب کریم کا کلام ہے، میں جلدی یاد کر لوں، آگے لکھوا دوں، سنا دوں، سمجھا دوں، پڑھوا دوں تاکہ امت تک پہنچ جائے۔ کہیں یہ نہ ہو جبرائیل پڑھ لے، بات میں کچھ حصہ رہ جائے جو یاد کرنے میں نہ آئے، لکھوانے میں نہ آئے، پہنچانے میں نہ آئے۔ رسول اللہ کی یہ وجہ ہوتی، اس بنیاد پر ساتھ پڑھتے۔ رب کریم کو حضور پاک کی ہر عادت پسند ہے، لیکن اس عادت سلیمہ پر رب کریم نے پیار کے انداز میں جملہ فرمایا۔ قرآن کریم سورۃ قیامہ پارہ نمبر 29 سورت کا پہلا رکوع، رب کریم نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوبم آپ اپنی زبان مبارکہ کو ہلائیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، جبرائیل آپ پر اتار رہا ہو، اس وقت آپ ساتھ مت دہرائیے۔ سوال اٹھتا ہے اللہ میں کیوں نہ دہراؤں؟ اگلی نسلوں تک قرآن کیسے جائے گا؟ اللہ میں کیوں ساتھ یاد نہ کروں؟ لوگوں تک کیسے پہنچاؤں گا؟ رب کریم نے اس کا جواب دیا۔ علماء کی زبان میں کہتے ہیں دفع دخل مقدر، اعتراض کے جواب کو نقل کرو، اعتراض نقل نہ کرو، اسے دفع دخل مقدر کہتے ہیں۔ رب نے جواب دیا محبوبم فکر کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ٹینشن آپ نے نہیں لینی، پریشان آپ نے نہیں ہونا۔ ان علینا جمعہ وقرآن فإذا قرأناہ فاتبع قرآن، جبرائیل کا کام ہے قرآن اتارنا، آپ کا کام ہے خاموشی سے سن لینا۔ لکھا کیسے جائے گا، پڑھا کیسے جائے گا، یہ ہم جانے اور ہمارا کلام جانے۔ رسالت مآب کی خواہش پیدا ہو رہی، حضور پاک کی چاہت پیدا ہو رہی۔ رب نے چاہت کو غلط نہیں کہا، لیکن اس چاہت کو صحیح رخ پر کر دیا کہ ہم چاہتے ہیں رخ یہ ہونا چاہیے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے اس دن کے بعد قرآن کریم کو جبرائیل کے دہراتے وقت نہیں دہرایا، بلکہ اللہ کے اس وعدے پر اعتبار فرمایا مسلمانوں، میں آج ہزارہ کی سرزمین ایبٹ آباد میں بیٹھ کے ایک جملہ کہتا ہوں، میرے اللہ کی ذمہ داری ہے، رسول خدا سے وعدہ ہے، یہ قرآن پڑھا بھی جائے گا، لکھا بھی جائے گا، پھیلایا بھی جائے گا۔ آج جامع مسجد رحمانیہ میں ہم قرآن و صاحب قرآن کانفرنس میں جمع ہیں، یہاں طالب العلم قرآن پڑھتے ہیں، آپ کی اولادیں قرآن یاد کرتی ہیں، تو حضور پاک علیہ السلام سے اللہ کا کیا ہوا وعدہ پورا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم کلام خدا پڑھتے ہیں یا کلام خدا پڑھاتے ہیں، استاذ شاگرد کو پڑھاتا ہے، کلاس لگتی ہے، مدارس و مکاتب قائم ہوتے ہیں، گردان چلتی ہے، حفظ چلتی ہے، ریوائزنگ چلتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ اللہ کا وعدہ ہے اور ہمارے اولاد کی زبانیں اس کو پورا کر رہی ہیں۔ سلام ہے اس زبان کو، سلام ہے اس شخصیت کو جو اللہ کے وعدے کو پورا کرنے میں اپنی جان، اپنے مال اور اپنے وقت کو خرچ کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں قرآن کریم کو رٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ حفاظت اللہ نے لی ہے، حفاظت اللہ کی ہے، حفظ کے مکاتب کیوں قائم کرتے ہو؟ ضرورت کیا ہے پڑھنے پڑھانے کی؟
रट्टे लगवाने की छोड़ो, हिफाजत अल्लाह के हाथ में है, रब हिफाजत करेगा। ये सवाल मुझ पर हुआ, एक बार काउंसिल में गुफ्तगू के वक्त हुआ। बार काउंसिल जहां हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान, हमारे मुल्क के आइन के हाफिज बैठे होते हैं, जिन्हें वकील वकला कहा जाता है। उस बार काउंसिल में मेरे एक पेटीबंद भाई, एक वकील मुझे कहते हैं, मुफ्ती साहब LLB से शुगल आपका भी है, वकालत के मामलात में आप हमारे पेटीबंद भाई हैं, एक जुमला कहूँ जी बड़े शौक से, कहा जी मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जहन आप क्लियर कर दें। जब हिफाजत अल्लाह ने उठाई है, वादा कर दिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने नाज़िल किया, हम हिफाजत करेंगे। फिर क्या ज़रूरत आई तो मदरसे कायम करो, क्या ज़रूरत आई इनके लिए असातिज़ा हायर करो, क्या ज़रूरत आई क्लासेस बनाओ, बस अल्लाह ने हिफाजत करनी है तो अल्लाह खुद करेगा। मैंने कहा मेरे एडवोकेट भाई, आपका सवाल सराखों पे, एक सवाल मैं कर सकता हूँ? कहा जी आप जवाब दें। कहा मैं सवाल करूँगा, इसमें जवाब मौजूद होगा। कहने लगे जी करिए। मैंने कहा मुझे बताएं, क्या कुरान में सिर्फ यही आयत है कि मैंने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, या कुछ और जिम्मेदारियां भी अल्लाह ने कुरान में ली है? कहते जिम्मेदारियां तो कई हैं। मैंने कहा एक दो मुझे बता दें। वकील साहब खामोश हुआ। मैंने कहा मैं अर्ज कर दूं, अजी बताएं। ला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, कुरान कहता है बच्चों को कत्ल न करो। क्यों कत्ल किया जाता था, मारा क्यों जाता था? मुफलिसी के डर से, फकर के डर से। खिलाया पिलाया कैसे जाएगा? तो रब ने फरमाया नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम बच्चों को रिज़्क देते हैं, तुम्हें भी रिज़्क देते हैं। अल्लाह ने पहले बड़े की बात नहीं की, पहले बच्चे की बात। नहनु नर्ज़ुकुहुम, ये हम ज़मीर का मर्ज औलाद है। नहनु नर्ज़ुकुहुम, फिर इय्याकुम की बात की है बड़ों की। ये एक हदीस पाक से हल होता है, तुरज़क़ु बिज़ुअफ़ाइकुम। एक हदीस में है तुम जो रिज़्क लेते हो। दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ, मेरे नौजवान भाई, तुझे जो हाफिज की जॉब से पे मिलती है, तनख्वाह मिलती है, तू ये ना समझ मेरी मेहनत है। तेरे घर में तेरी बुढ़िया बैठी है अम्मा, तेरी नातवा बैठी है औलाद, तेरे बच्चे बैठे हैं, तेरी बहन बैठी है, तेरे ज़ईफ़ बैठे हैं। तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाइकुम, तुम्हें रब रिज़्क इनकी मुंह की वजह से देता है। तो पहले गरीब, कमज़ोर, नातवा, ज़ईफ़, नाबालिग की वजह से रब तुम्हें रिज़्क दे रहा है। तो रब के कुरान ने भी यही फरमाया, नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम इन्हें भी देते हैं तो तुम्हें भी देते हैं। मैंने कहा मेरे वकील भाई, रब ने रिज़्क की जिम्मेदारी भी उठाई है। कहते नो डाउट, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा जब ये बात तय हो गई, मुसल्लम इंद तरफ़ैन, कि रिज़्क की जिम्मेदारी भी अल्लाह के हाथ में है। जी हाँ, आपने ये पेशा क्यों इख्तियार किया? आपने साइड लाइन जॉब क्यों इख्तियार की? आप कारोबार में इश्तराक करके अपना हिस्सा क्यों मिलाए बैठे? आपने दुकान क्यों खोल रखी? बंद करें दुकान, शटर को लॉक, जॉब से रिजाइन, पेशा खत्म, कारोबार बंद, घर बैठ जाओ। अल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी उठाई है। कहते हैं मुफ्ती साहब, अल्लाह ने अकल भी तो दी है, हाथ पांव मारोगे तो रिज़्क मिलेगा। मैंने कहा सिर्फ इस जिम्मेदारी पे हाथ पांव मारेंगे? अल्लाह हो, आप नहीं समझे मैं कहाँ पहुँचाना। मैंने कहा सिर्फ इसी जिम्मेदारी पे जहाँ पेट पलता है, इस जिम्मेदारी पे हाथ पांव मारेंगे तो रिज़्क मिलेगा। मेरे भाई, अगर इस्लामी ऐनक तूने लगाई होती ना, लिबरल्स की ऐनक उतारी होती, तो तुझे समझ आता कि जैसे रिज़्क के लिए हाथ पांव मारोगे, रज़्ज़ाक़ की जिम्मेदारी पूरी होगी। कुरान की हिफाजत अल्लाह के हाथ में है, ये औलादें इस्तेमाल होंगी, रब की जिम्मेदारी पूरी होगी। ये तो आपको नजर नहीं आता। तो मेरे दोस्तों, मैंने बात चलाई है, सलाम है उन ज़बानों को जो अल्लाह की जिम्मेदारी में अपनी ज़बान को इस्तेमाल करना। और सुने, रिसालत माप की ख्वाहिश, और रब्ब करीम ने उस ख्वाहिश पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज़ दिया है कि क़यामत तक के लिए उम्मत मुस्लिमा को कुरान का हाफिज बनवा दिया।
اور خوش قسمت افراد اور خوش قسمت طبقے کو. اور میں ایک بات مزید کر رہا ہوں, یہ کہ میں چندہ نہیں مانگ رہا تم سے, ڈونیشن کی بات نہیں کر رہا, نہ مدرسے والوں نے مجھے کہا ہے کہ چندہ مانگو, لیکن تمہاری غیرت کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں. اس مالدار کے مال کو سلام پیش کر رہا ہوں جو اللہ کی ذمہ داری میں استعمال ہو رہا ہے. جی, میں چندہ نہیں مانگ رہا, میں جھولی نہیں پھیلا رہا, یہ نہ سمجھنا میں کوئی اپیل کر رہا ہوں, لیکن غیرت کے دروازے پہ نوکنگ, دستک دے رہا ہوں. میرے بھائی, مال تو ویسے ہی لگ جانا ہے, خرچ ویسے ہو جانا ہے, اور اوقات وقت تو ویسے بھی خرچ ہو جانا ہے, جوانی تو ویسے ہی خرچ ہو جانی ہے, لیکن سلام ہے اس جوانی کو, سلام ہے اس وقت کو, اور سلام ہے اس مال کو جو اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں یوں استعمال ہو رہا ہے کہ رب کریم کی ذمہ داری میں اس کی جان مال وقت خرچ ہو رہی ہے. یہ یوں نہیں ہے کہ اس کا مال لگ رہا ہے تو مدرسے پر اس مالدار کا احسان ہے. جی نہیں, مدرسے والوں کا احسان ہے کہ اللہ کی ذمہ داری میں اس کے مال کو خرچ کر رہے ہیں. اور یہ بات میری نہیں ہے, یہ سیدہ کائنات ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق رسول اللہ کی حرم حضور کی عزت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہے. حضرت اماں جان نے زکوٰۃ کے پیسے اپنے بھانجی عبداللہ بن زبیر کو دیے. کہا بیٹا, حضرت اماں جان کا اپنا بیٹا نہیں تھا تو بھانجے کو بیٹا بنا ہوا تھا, کہ بیٹا یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں, یہ لے اور فلاں غریب صحابی کو جا کے دے دے. 2 باتوں کا اہتمام کرنا. اماں بتائیں کیا کروں؟ کہ نمبر 1, اس کے ہاتھ میں جا کر سب کے سامنے نہ دینا, بس ان کو پتہ چلے اور سرانے وغیرہ کے ساتھ رکھ دینا. نمبر 2, انہیں یہ نہ کہنا کہ ہمارے حق میں کوئی خیر کی دعا کر لیں, اس بات کا پابند نہ بنانا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما تشریف لے گئے, دیا, واپس آئے, دل میں کھٹکا تھا, موقع ملا تو کہا اماں ایک بات پوچھنی ہے. کیا؟ کہا مجھے یہ 2 باتیں سمجھ نہیں آئی, میں نے آپ کا کہنا مانا, میں نے جا کر وہ سے ویسے ہی کیا جیسے آپ نے فرمایا, لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آیا, یہ 2 باتیں آپ نے کیوں کرائی؟ چلو سرانے کے ساتھ رکھ دوں, یہ تو آدھی ادھوری سمجھ آتی ہے مجھے, لیکن دعا کا بھی نہ کہوں. کیا مطلب؟ ہمیں تو دعا کا کہنا چاہیے, اس کا تو دل خوش ہوگا, وہ دعا کرے گا, اللہ ہمارے حق میں قبول فرمائیں گے. حضرت اماں جان نے فرمایا بیٹا جس نظر سے تم دیکھ رہے ہو تیری بات اپنی جگہ ہے, لیکن میں نے نظر محمد کے ساتھ رہ کر کچھ سمجھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رسالت مآب علیہ السلام کے گھر میں رہ کر میں نے کچھ سمجھا ہے. یہ الفاظ نبوت نہیں ہے, مزاج نبوت بتا رہی ہوں. اماں وہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے رسول اللہ کی عقد میں رہ کر ایک بات کا اندازہ کر لیا کہ کسی کا تعاون کرو تو اس کی غریبی کا مذاق نہ اڑاؤ, اس کی غربت کا ٹھٹھا نہ بناؤ. آپ اسے سب کے سامنے جا کر ہاتھ میں دیتے یہ زکوٰۃ کی رقم ہے, ہو سکتا ہے اس کے دل میں آتا اللہ میں بھی انسان ہوں, کیا میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ مجمع مجھے اپنی زکوٰۃ کی باتیں سنوانے کے لیے لوگوں کے سامنے کہے گا؟ تو پھر وہ نیکی کے بجائے کو غلطی کر بیٹھتے. کہا ٹھیک ہو گیا. دعا منع کیوں کی؟ کہا بیٹا حدیث پاک اور قرآن کو سامنے رکھو تو زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے. کہا جی ہاں. تو کہا جب میں زکوٰۃ نکال رہی ہوں تو میرا مال پاک ہو رہا ہے, اگر وہ لے گا تو زکوٰۃ میں میرا مال پاک ہوگا. کہا جی ہاں. تو کہا جو لے رہا ہے احسان اس کا ہے, میرا تو نہیں ہے. اس کا احسان ہے کہ شکر ہے قبول کر رہا ہے تبھی میرا باقی ماندہ مال پاک ہوا, تو احسان وہ کر رہا ہے اور دعا کا بھی میں پابند بناؤں, یہ ٹھیک بات نہیں ہے. ہاں وہ خود کر دے اس کی مرضی, وہ نہ کرے اس کی مرضی. ایز یو لائک اٹ ایز یو وش, جسے کہتے ہیں اس کی مرضی ہے, وہ جیسے چاہے ویسے کرے. میرے بھائیو اصل مال کا تو یوں معاملہ ہے کہ کوئی مدرسے میں مال دے, کوئی دین پر مال لگائے تو وہ خوش ہو کہ شکر ہے قبول کی ہے. آج الٹی گنگا بہتی ہے, جس نے 4 روپے مدرسے میں دیے وہ اپنی مونچھ کو تاؤ دے کر کہے گا یوں کر لو اور یوں کر لو. پھر یاد رکھ تو اپنی زکوٰۃ کی قبولیت کی بھی خیر منا. پھر عجیب انسانیت ہے, عجیب معاملہ ہے. تو میرے دوستو میں نے بات چلائی تھی اگر آپ کو یاد ہو, لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ,
رسول اللہ کی خواہش اٹھی، اللہ نے اس خواہش کا ایسا رخ بتایا کہ قیامت تک کی لوگوں کی نسلیں فیض یاب ہوں گے۔ اور میں ایک قرآن کریم پر بات مزید بھی کرتا ہوں۔ مجھے یہاں ان نے بتایا کہ ان نے ماشاءاللہ پورا 5 سالہ، پھر اگلا 6 سالہ، پھر ساتھیوں ترتیب رکھی ہے، پھر میٹرک، پھر حفظ، پھر عربی لینگویج، پھر انگلش لینگویج، یعنی مسٹر اور ملا کا فرق ختم کر کے 100% دیندار بنانے کی ترتیب ہے۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بڑی مبارک بات ہے، لیکن یہ صرف مولانا طیب کی بات نہیں ہے، آپ سب جو بیٹھے ہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم ان کے بازو بنیں۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف چندہ دیں، میں چندے کی بات نہیں کرتا، جو رزق مقدر ہے نا وہ آ کر رہے گا، لیکن ہم وقت تو دینا ان کو، ہم اولادیں تو دینا ان کو۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، وقت ہے نا، وہ مدرسے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بھائی میرے پاس 1 گھنٹہ ہے، میں مدرسے میں میری کوئی خدمت ہو تو میری ذمہ داری لگا دیں، ہم اوقات تو دیں، اموال نہیں ہے، اولاد ہے، اولاد تو دو۔ دینداروں سے محبت کی نشانی، پکوڑے بیچتا تھا لکھنؤ میں بیٹھنے والا ایک شخص، اور جب لوگ اس سے پکوڑے لیتے تو کہتے دعا کرو کہ اللہ رب العزت مجھے علماء کے ساتھ کھڑا کرے قیامت میں۔ اور کوئی عالم دین ہوتا تو باوجود ہے کہ یہ پکوڑوں والا غریب تھا، لیکن یا اس کو فری دیتا یا اس سے رعایت ضرور کرتا۔ عالم، حافظ، قرآن حدیث کی قدر کی بنیاد پر۔ پتہ ہے پکوڑوں والوں کے جنازے میں کتنا مجمع آئے گا، کتنے بندے جنازہ پڑھیں گے؟ جس دن مولانا عبداللہ لکھنوی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، آپ سوانے اٹھا لیں حضرت لکھنوی کی، عین اسی دن اس پکوڑوں والوں کو بھی انتقال ہوا، اور دونوں کا جنازہ لاکھوں مسلمانان ہند نے اکٹھا پڑھا ہے، لاکھوں مسلمانان ہند نے۔ اور حضرت لکھنوی کے انتقال کے وقت راس کماری سے لے کر چترال کی چوٹیوں تک یہ بر صغیر ہوا کرتا تھا۔ میرے دوستو، یہ علماء کے ساتھ دنیا کی محبت کی بات ہے۔ تو میں بات کر رہا ہوں کہ اپنے اوقات، اموال اور اپنی اولاد، یہ ان اہل دین پر قربان کرنا سیکھو۔ میں آپ کو اسکول کالجز کی تعلیم کی نفی نہیں کرا رہا، وہ تو یہ بھی حضرات پڑھا رہے ہیں، میں منع نہیں کرا رہا۔ ہمیں جو مولویوں کا یہ جو کالج یونیورسٹی سے تھوڑا بہت کوئی لوگ کہتے ہیں نا پھڈا ہے، اس کی بنیاد میں بتا دیتا ہوں، ورنہ پھڈا وڈا کوئی نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، ہم نے بھی کالج پڑھا ہے اور ٹاپ کر کے یونیورسٹی تک پڑھا ہے، میں تو ایک دن بھی اسٹیک اف نہیں ہوا۔ پڑھو، پڑھنا منع نہیں ہے، ہم یہود اور نصارہ کی تہذیب اپنانے کو منع کرتے ہیں۔ یہ سر پہ پگڑی رکھ کے بھی انگلش میں ٹاپ کیا جا سکتا ہے، ٹخنے سے اوپر شلوار رکھ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، شلوار قمیض میں پڑھا جا سکتا ہے، اس کے لیے 3 پیس اور ٹائی لگانا ضروری نہیں ہے۔ جس معاملے پہ ہم بیٹھے ہیں نا، آج اس تہذیب کا مسئلہ ہے۔ میں کالج یونیورسٹی سے منع نہیں کرتا، کبھی منع نہیں کرتا، آپ پڑھائیں، لیکن پہلے دیندار بنائیں، پہلے دین ضروری ہے۔ ورنہ میں نے ایسے ایسے لوگوں کے جنازے پڑھائے ہیں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، محراب میں بیٹھا ہوں، جھوٹ بولوں اللہ مجھ سے مدد کھینچ لے گا، میں ایک ایک لفظ تول کر بول رہا ہوں۔ میں ایک جنازے میں آیا، نماز جنازے کا طریقہ بتایا، اور شاہ بھائی صفحے پوری ہو گئی، ٹائم پورا ہے، جی ہاں چلو بھی نیت کرو۔ نیت کرنے کے لیے میں نے سائڈ پھیری ہے تو میرے اس کندھے پر میت کا بیٹا کہتے ہیں ایکسکیوز می، جی بیٹا بولیے کیا بات ہے۔ میں نے یہ سمجھا کہ شاید بیٹا کہتے ہیں میں باپ کا جنازہ پڑھا دوں، مفتی صاحب اگر بیٹا پڑھائے تو اسے دے دینا چاہیے۔ میں نے کہا اس کو دے دیتا ہوں، اگر یہ پڑھاتے ہیں والد کا جنازہ، خوش قسمتی ہے کہ اولاد خود اپنے والد کا جنازہ پڑھائے، بڑی بات ہے۔ میں تو اس نیت سے پیچھے ہٹنے لگا، اس نے کہا نہیں ایک بات پوچھنی ہے۔ میں نے کہا جی، کہ جو جنازہ آپ نے بتایا تو مجھے نہیں آتا، کیڈٹ کالج کے اسٹوڈنٹ ہے وہ لڑکا، کوئی چھوٹا موٹا بچہ بھی نہیں ہے، مجھے نہیں آتا جنازہ، تو میں 3 بار کل واللہ پڑھ لوں؟ مولوی صاحب مفتی بھی خود بنے ہوئے ہیں، دسو کی کرنا ہے، آپ بتائیں میں کیا کہوں وہاں پر؟ شرعاً مسئلہ ہے، 4 تکبیریں کہہ لو ختم، لیکن باپ کے جنازے میں کوئی 4 تکبیریں کہہ دے، اس نے مرتے وقت اپنی اولاد کو کیا پڑھا کے دیا تھا کہ وہ جنازے کا تحفہ بھی نہ دے سکے؟ ہم اس چیز سے منع کرتے ہیں، اس چیز سے میرے دوستو، ورنہ کالج یونیورسٹی منع نہیں ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے
یہی تو گلہ ہم سے کیا ہے کہ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، پر یہ تو بتاؤ کہیں مسلمان بھی ہو؟ اول اسلام، اول ایمان، اول دین، اول شریعت، اس کے بعد سب کچھ ہے۔ ہم آج کالج، یونیورسٹی اور اسکول میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ہم دین کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، پتہ نہیں آپ کے ایبٹ آباد میں ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا، میں پاکستان پورا گھومتا ہوں، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہے تو میری طرف سے سلام ہے آپ کو، کوئی بندہ کسی گھر جائے اور گھر والا اپنے بچے کو ملائے اور مہمان جو وہ یہ پوچھے کہ آپ کا بچہ کون سا پارہ پڑھتا ہے، پوچھتے ہیں کون سی کلاس پڑھتا ہے؟ جی آپ کے یہاں اگر کوئی ہے جو پوچھتا ہو کون سا پارہ پڑھتے تو سلام ہے اس شخص کو۔ ایمان سے بولے میں غلط کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں، میں درد دل بتا رہا ہوں۔ آج ہمارا یہ عالم ہے، ہم اس طرح قرآن سے دور ہے، یار پوچھ لو نا کون سا پارہ پڑھتا ہے، رواج ہی نہیں ہے، زبان کی ترتیب ہی نہیں ہے پوچھنے کا۔ کوئی پوچھے تو چار بندے کہیں گے سکول دی کلاس پوچھ لینی سی نا، کیا جواب دیں گے ہم؟ میرے دوستو، حالانکہ شریعت میں کیا بتاتی ہے، میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھنے لگا تھا، یا ترغیب میں امام ابو الحسین بیہقی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں، رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا میں مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا ما تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، قیامت میں مخلوق کھڑی ہوگی رب کے دربار پر تو بندوں کے قدم ایسے سمجھو جم جائیں گے، ہل نہیں پائیں گے جب تک کہ چار باتیں پوچھ کے ان کے جواب نہ لے لیے جائیں۔ ان باتوں میں پہلا ان عمرہ فیما افنا، عمر کہاں خرچ کی، جو تجھے زندگی ملی یہ زندگی کہاں خرچ کی، وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَا، جوانی کہاں لٹائی، جوانی کہاں لگائی، یہ نعمت ہے رب کی۔ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، عن النعیم نہیں ہے، عن النعیم من ہے، یا عن نعیم یہ اسے نکرہ کہتے ہیں، کامن ناؤن۔ نکرہ کا اطلاق علی الاطلاق مطلق ہوتا ہے، مطلق کا معنی وہ ہر چیز پر ہوتا ہے، ہر نعمت کا سوال ہوگا تو اس میں جوانی بڑی نعمت ہے۔ یہ دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں لوٹائی، اور تیسرا ان مالہ من این اکتسبتہ وفی ما این انفقتہ، کہاں سے مال کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، آمد و خرچ کی پوری ڈیٹیل دے، کریڈٹ اور ڈیبیٹڈ کے معاملات وہاں بتانے پڑیں گے، کہاں سے لیا اور کہاں پہ دیا۔ وَعَنْ عِلْمِهِ مَاذَا عَمِلَ فِيهِ، اور اپنے دینی علم پر کتنا عمل کیا، یہ پوچھا جائے گا۔ آج ہم عمر لے کر بیٹھے ہیں، تبھی میں نے کہا اوقات دو، مال لے کر بیٹھے ہیں، مال نہیں لگانا، جوانی لے کر بیٹھے ہیں، بڑھاپے میں تو بندہ ویسے ہی بیٹھا ہوتا ہے، جب تک گھٹنوں میں پانی ہے تو نے چل کے دین کی خدمت میں اپنا حصہ کتنا ڈالا۔ اور میرے دوستو، آپ نے یہ ترتیبیں کیسی رکھی، یہ ساری پوچھو گی۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اگر دنیا میں چھوٹا سا کسی معاملے کا ایک آفیسر آ کر پوچھ لیتا ہے، جسے کہتے ہیں سال کے بعد ہمارے اس بینک کا، ہمارے اس دفتر کا آڈٹ ہوتا ہے، اس آڈٹ میں ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں لوگوں کی، چھاپتے نا یار، یہ یوں نہ بھی ہو تو جو فائلر ہوتا ہے وہ ایف بی آر کو سال کے گوشوارے جمع کراتا ہے، تو یار میں کیا گوشوارے جمع کراؤں گا، شاید کچھ بلیک منی وائٹ منی کے چکروں میں کہیں پھنس نہ جاؤں۔ یہ دنیا کا مسئلہ ہے جہاں جھوٹ بول کے تم نکل سکتے ہو، اگرچہ جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن آخرت میں آپ اللہ کے سامنے ہوں گے اور رب انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، اور آپ کے دل میں کوئی بات آئی تو امام محمود علوسی رحمہ اللہ نے وما من دابۃ فی الارض کے تحت لکھا ہے ہوا یرا نملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، اندھیری رات میں کالے پہاڑ کے کالے پتھر پہ کالی چونٹی کو چلتے ہوئے رب دیکھتا ہے اور اس کے علوم کو جانتا ہے۔ کیا کرو گے آپ، کیا جواب دیں گے ہم وہاں پر؟ تو میرے دوستو، ہمارا قرآن سے تعلق جڑ جائے، آج پہلا عنوان ہمارا یہ ہے۔ یہاں بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ آپ کہیں جی واہ واہ بات ہوئی، اجی نعرے بہت لگے، آتے ہوئے پھول بہت پھینکے، گلے میں ہار پہنائے، کوئی فائدہ نہیں ہے ادھر سے اٹھنے کے بعد ان باتوں کا۔ اٹھنے کے بعد فائدہ یہ ہے جب ہم آئے تھے تو ذہن دین کا اگر نہیں تھا تو جاتے ہوئے دینداری کا ذہن لے کر جائے، ورنہ ریاکاری کے سفر۔ ہمارے استاد جی بڑی پیاری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ذاتیات نہیں نظریات کی بات کرو۔ اگر ذاتیات کے لیے کوئی جائے گا نا، میں نے آج 7 گھنٹے کا سفر کیا ہے، اگر میں یہ سفر کر کے یہاں آیا اور اس راستے پہ میری نیت ذاتیات تھی، دین نہیں تھا، راستے میں ایکسیڈنٹ لگتا، میں رب کو موت کے بعد کیا جواب دیتا؟ میرا پیٹرول کیوں خرچ ہو رہا تھا، میری صلاحیتیں کیا خرچ ہو رہی تھی، میری گاڑی کیوں دوڑ رہی تھی، میں کیوں سفر کر رہا تھا؟ ذاتیات کے لیے۔ ذاتی معاملے کو چھوڑیں۔ آج دنیا میں لوگ مال لگاتے ہیں، دنیا میں لوگ اپنی عمر کو لگاتے ہیں، اپنی جوانی کو لگاتے ہیں، اپنی اولادوں کو لگاتے ہیں ذاتیات کے لیے۔ بھائیو دینیات پہ آؤ، اسلامیات پہ آؤ، قرآنیات پر آؤ، ذاتیات کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جواب کل قیامت میں ہمیں اللہ کے دربار میں دینا ہوگا۔ تو میرے دوستو، قرآن کریم پر یہ پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن کا ہم پر حق ہے۔ میں اسی عنوان پر دوسری بات پیش کرنے لگا ہوں، اسی عنوان پر، قرآن پر۔ کل قیامت میں آپ اور میں، چلو میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ مجھے اپنے اعمال پہ یہ گھمنڈ نہیں ہے کہ میں بخشا جاؤں گا، مجھے رسالت مآب علیہ السلام کی سفارش چاہیے، ہمیں حضور پاک کی سفارش چاہیے، ہم حضور کی سفارش کے بغیر نہیں جا سکتے۔ یار جس سے سفارش لینی ہوتی ہے اس کے حقوق کی لحاظ ہم نہیں کرتے۔ رسول اللہ کا ہم پہ کیا حق ہے؟ مسند احمد اٹھائیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا، یا ابا بکر شیبتنی ہود و اخواتہا، اللہ کی قسم جان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا، ابو بکر یہ سورت ہود اور اس جیسی لمبی صورتیں اتری، اور اس کے اترنے نے تیرے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ کیا جوانی اور کیا بڑھاپے میں بدلا؟ آپ اور ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، سورت حشر کی آخری آیات میں ہے، اگر قرآن پہاڑ پہ آتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ، تو وہ پہاڑ پہ نہیں آیا، کہاں آیا ہے؟ نزل علی قلب محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پہ آیا۔ تو جو تکلیف پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا، جنہیں پتھر کہتے ہو، وہ اکیلی تکلیف میرے پاک پیغمبر نے، دل نے برداشت کی ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں نا کہ اللہ نے ان پہاڑوں میں وہ طاقت و قوت و سکت و ہمت و جرت نہیں رکھی جو میرے پاک پیغمبر کے دل اقدس میں موجود ہے۔ اس تکلیف کو حضور نے برداشت کیا ہے، اپنی جوانی کو بڑھاپے میں بدلوا دیا، اور فرمایا ابو بکر اس قرآن نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آج ہم سفارش لیتے ہیں حضور سے، یہ تمنی رکھتے ہیں کہ پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم ہماری سفارش کریں گے، اور ہم اس قرآن کریم پر اپنی جوانی، اپنی اولاد، اپنا مال، اپنی عمر نہیں لگاتے۔ بتاؤ کس منہ سے حضور کا سامنا کریں گے؟ ہم کس منہ سے حضور کا سامنا کریں گے؟ یہ حق ہے ہم پہ، ہمارے نبی کا، کہ اگر رسول اللہ نے یہاں زندگیاں لگائی ہیں تو ہمیں بھی اپنی زندگی لگانی چاہیے۔ اور میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں، آپ یہ طے کرو کہ ہم اپنی تمام اولادوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے۔ یہ نہ ہو کہ جو بچہ عقل سے بھی گیا، شکل سے بھی گیا، جسم سے بھی گیا، صحت سے بھی گیا، یہ تو مولوی کے حوالے، اور جو عقل مند، صحت مند، خوبصورت، خوبصیرت، وہ کالج کے حوالے۔ یہ نہ ہو۔ اور سلام اس مولوی کو جس نے تیرے نابینا بیٹے پر اتنی محنت کی ہے کہ وہ تیرا امام مسجد حافظ قرآن بن گیا، اس نے اس کو بھی ضائع نہیں کیا۔ آج وفاق المدارس کا ایک موقف ہے، حضرت مفتی صاحب ہم میں موجود ہیں تو میں ایک جملہ وفاق کے حوالے سے کہتا ہوں۔ ہم کالج یونیورسٹیوں کو سامنے رکھ کے ایک جملہ کہتے ہیں کہ آؤ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں، ہمارے کمپٹیشن، ہمارے مقابلے میں آؤ، ہم ترازو رکھتے ہیں، تم نے اپنی ذمہ داریوں کو کتنا پورا کیا اور ہمارے علماء نے اپنی ذمہ داریوں کو کتنا پورا کیا۔ میں کسی کالج یونیورسٹی کی نفی نہیں کرتا، لیکن دنیا میں یونیورسٹی لیول پہ پاکستان مشہور ہے، بولیے
कॉलेज लेवल पे मशहूर है या मदरसों के लेवल पे? मदरसे पाकिस्तान में नंबर 1 है। तो बताओ जिम्मेदारी कॉलेज यूनिवर्सिटी अच्छी तरीके पे पूरी कर रही है या मदरसे वाला? तो फिर तब भी मदरसे वाले बदनाम है। लोग कहते हैं मदरसे वाले ये मदरसे, बाबा मदरसे वाले तो बड़े पुरअमन लोग हैं। मदरसे वाले तो कोई बदअमनी की बात नहीं करते, तो पुरअमन है। वो तो मज़े की बात मैट्रिक तक, उससे आगे FA लेवल तक तुम्हारी तालीमें पढ़ा रहे हैं। क्या तुम्हारा कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई इंस्टीट्यूट, कोई ट्यूशन सेंटर, कोई स्कूल ऐसा है जिसमें सर्फ, नाहव, फ़िक़्ह, मंतिक, फ़लसफ़ा, बलागत, कुरान मुकम्मल, अहदीस, उसूल हदीस, उसूल फ़िक़्ह, दीन की बातें पढ़ाई समझाई सुनाई जाती हों? जी नहीं। तो फिर उससे बेहतर जिम्मेदारी तो हम लोग अदा कर रहे हैं, और मातूब फिर भी मदरसे वाले हैं। बाबा ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, सीना उठाकर मदरसों का तहफ़्फ़ुज़ करना जानो, सीना उठाकर। और मैं हर जगह पूरे पाकिस्तान में एक जुमला कहता हूँ कि मेरा मदरसा कोई एक तो दिखा दो जो अपनी जिम्मेदारी से गाफिल हो। हम अपने मदरसे को बिल्कुल पूरी तरतीब पे रखें, बावजूद है कि सरकार के 1 रुपए का फंड हम नहीं लेते। कोई मौलवी सरकार का फंड लेते हैं तो आप हमें बताइए, हम विफाकुल मदारिस में बात करेंगे। आप देखें मोहतमिम की शामत ना आ जाए, वो सरकारी मुल्ला नहीं बन सकता, वो आँख में आँख डाल के बात करना जानता है। हम कोई कासालेस नहीं है। अब मौजूदा बजट पेश हुआ, मैं किसी दर्द, दुख से और अफसोस से नहीं कह रहा, बड़ी खुशी और जुर्रत से कह रहा हूँ, नानोतवी के इस मदरसों को सलाम है जिन्होंने अपना 1 टेडी का फंड भी नहीं लिया, 0 फंड। और इन लोगों का कमाल यह है कि अपनी बात को पूरी दुनिया में मनवाए हुए हैं। पिछले साल विफाकुल मदारिस ने पाकिस्तान में 1 साल के अंदर 80,000 समथिंग हाफिज कुरान आपको दिए हैं। पूरी दुनिया में बेशुमाल UAE, बेशुमाल सऊदी अरब, एक मुल्क ऐसा नहीं है जो 80,000 की रेशो को पहुंचा हो हुफ्फाज में। पाकिस्तान अजम है, अरब नहीं है। इन बच्चों की गैर मादरी जबान है, मादरी जबान भी नहीं है। या आप कहें मादरी जबान में कुरान पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मेहनत इन लोगों ने की है, क्रेडिट भी इन लोगों को देना चाहिए। और मदरसे वाले बड़े पुरअमन हैं। आप दाढ़ी टोपी पगड़ी वाले को कभी फसादी नहीं कह सकते। मैं आपको मिसालें दूं तो आप चलो एक मिसाल लीजिए और बड़े शौक़ से लीजिए और बड़ी जुर्रत से लीजिए। मैं जिस सूबे में बैठा उस सूबे में बड़े ललकार से ये बात करता हूँ। 2019 में हज़रत कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुल आलिया कराची के सहराओं से लेकर इस्लामाबाद के फलक बोस इलाकों तक आए हैं। 15 लाख से बढ़कर अवाम अपने साथ लेकर आए हैं। ये रोडों पे चले हैं, हवाओं से नहीं आए। ये जमीन पे चले हैं, पानियों में नहीं आए। ये 1000 किलोमीटर से ज़ायद का सफर करके किसी एक दुकान के शीशे को नहीं तोड़ा, क्यों एक रोड का गमला नहीं टूटा, किसी की तिजारत मुतासर नहीं हुई। लाहौर से गुजरे तो मेट्रो भी चालू थी और इन गुनाहगार आंखों ने देखा अगर एम्बुलेंसेज आई हो तो रास्ता खोल दिया जाता। आज एक वजीर को प्रोटोकॉल लगे तो मरीज सिसकियां ले लेके एड़ियां रगड़ के वो फौत हो जाता है। प्रोटोकॉल ओपन अभी तक नहीं हो रहा। और ये मौलवी यहाँ बैठे और पूरी दुनिया को बताया कि हम कितने पुरअमन हैं। आज उलमा को लोग कहते हैं तुमने क्या किया? मैंने कहा तुम एक एहतजाज दिखा दो पाकिस्तान का जो इस तरह पुरअमन हुआ हो, एक दिखा। मौलवी आए अपने हक के लिए आए, उनके वोट पर डाका डाला गया, वो उसके एहतजाज में आए। कोई एक गमला टूटा, किसी एक बंदे को मारा, किसी एक की तिजारत मुतासर हुई, कोई एक दुकान को आग लगी, किसी का शीशा टूटा? जी नहीं। तो फिर उलमा पर बात करने की जरूरत क्या है? फिर तो तुम सलाम पेश करते कि तुम हमारे रोल मॉडल हो। या रोल मॉडल होना तो छोड़ो, मौलवी को ऊपर उल्टा इतराज़ात के जवाब दिए जाते हैं। तो भाइयों, आपको चाहिए कि आप इन उलमा के साथ जुड़ें और अपनी औलादों को कुरान और दीन पे लगाएं। करेंगे ना? और इसी कुरान के उन्वान पर तीसरी और आखिरी बात, फिर मैं दूसरा उन्वान शुरू करता हूँ साहिब कुरान का। तीसरी और आखिरी बात,
وہ عوام سے کم ہے اور اپنے مولوی بھائیوں سے زیادہ ہے، قرآن پڑھانے والے قراء سے زیادہ ہے۔ کیا ہے کہ نرمی سے، پیار سے قرآن پڑھایا جائے۔ کہیں دلیل، آؤ میں دلیل اللہ کے قرآن سے لاتا ہوں۔ سورۃ الرحمن شروع ہوتی ہے، رب کریم فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، اللہ وہ ہے جس نے قرآن پڑھایا۔ ایبٹ کے دوستوں میرا سوال ہے، یہاں اللہ نے صفت رحمان کیوں لائی ہے؟ آپ اٹھائیے تفسیر ابن جریر، انہوں نے اس پر بحث کی ہے۔ امام جریر، امام طبری فرماتے ہیں رب کریم کوئی اور صفت ملا سکتے تھے۔ جامع البیان اس پر دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں بھائیو، یہاں اللہ علمہ القرآن بھی ہو سکتا تھا، علم القرآن کے ساتھ اللہ کا لفظ نہیں آیا۔ الرحمن کیوں آیا ہے؟ تعلیم قرآن کے ساتھ رحمان کی صفت اس لیے لائے ہیں، رب بتانا چاہتے ہیں قرآن پڑھائیں تو رحمت کے ساتھ پڑھائیں۔ الرحمن علم القرآن، حالانکہ اللہ کا جو نام ہے ذاتی اللہ ہے، رحمان ذاتی نام نہیں ہے۔ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع الصفات المنزہ عن النقصان والزوال۔ قاضی عبید اللہ بن عمر بیضاوی اٹھا لیں تو اللہ ذاتی نام ہے رب کریم کا، اللہ کا لفظ نہیں آیا، رحمان آیا۔ اس کی دو وجہ انہوں نے دی ہیں، ایک وجہ تو یہ ہے، ایک وجہ اور بھی دیتے کہ عرب کے لوگ لفظ اللہ سے تو واقف تھے، لفظ رحمان سے واقف نہیں تھے، تو اللہ نے ان کو رحمان کی رحمانیت اور رحمت بتانے کے لیے بھی سمجھایا۔ اور دوسرا علم القرآن سے جوڑے تو تعلیم قرآن میں رحمت چاہیے، پیار چاہیے، شفقت چاہیے، محبت چاہیے، ناراض نہ ہونا، ڈنڈا نہیں چاہیے۔ میں اعتراض نہیں کر رہا، بھائیوں والا گلہ شکوہ کر رہا ہوں، ڈنڈا نہیں چاہیے، پیار چاہیے۔ میرا بیٹا پڑھنے جاتا ہے حفظ، حضرت قاری صاحب کو میں نے کہا حضرت قاری صاحب آپ کی بہت اچھی ترتیب ہے، آپ ہر بچے کو ٹافی دیتے ہیں روزانہ، یہ ڈبہ ختم ہو تو مجھے بتائیں، میں دے جاؤں گا پورا ڈبہ، لیکن جب بچوں کو روزانہ کر صرف 2 ٹافیاں دے گا تو وہ بھاگ بھاگ کے پڑھنے آئیں گے۔ حضرت مفتی صاحب میرے بیٹے کو کسی نے ویڈیو دکھا دی بھی، ایک قاری صاحب مار رہا ہے ایک بچے کو، تو اس نے مجھے کہا ابو میں تو پڑھنے نہیں جاتا۔ میں نے پتہ مائنڈ سیٹ کیسے بدلا، میں نے کہا بیٹا وہ قاری مارتے ہیں، حافظ نہیں مارتے، میں تجھے حافظ صاحب کے پاس لے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں حافظ کول پڑھنا، قاری کول کوئی نہیں پڑھنا۔ یعنی آپ بچے کو بچے والا دماغ دے کر پڑھائیں نا، تو پیار سے سمجھائیں۔ جب ہم یہ جملہ کہتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا پیار سے کلاس حفظ کی نہیں پڑھائی جاتی۔ میرا یہ بیان اپلوڈ ہوا تو مجھے بڑے بڑے قراء کے دوستوں نے فون کیا، مجھ سے ناراض نہ ہونا، ایک بات کو مجھے آپ مدرس اچھے ہو، خطیب اچھے ہو، مناظر اچھے ہو، آپ مدرس میں تدریس میں دلائل میں آپ بہت اچھے ہو، حفظ پڑھانے کا آپ کو تجربہ نہیں ہے، آپ کو نہیں پتہ حفظ کیسے پڑھایا جاتا ہے، ہم نے حفظ پڑھایا ہے، اس میں ڈنڈا چلتا ہے۔ میں انہیں کہتا قاری صاحب آپ کو کس بے وقوف نے کہا ہے میں نے حفظ کی کلاس نہیں پڑھائی؟ میرے حفظ کے شاگرد حافظ آج مصلح پڑھاتے ہیں، میں نے کئی سال تک حفظ کی کلاس پڑھائی ہے، آپ کس نے کہا میں تجربہ نہیں ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم صرف یاد نہیں کیا، سمجھا بھی ہے اپنے اساتذہ سے۔ تو یہ الرحمن کے بعد علم القرآن ہے، تھوڑی سی نرمی۔ میں اس جگہ تھا، یہ مسجد نبوی کے مدرسے کا کیا نام ہے، پہلا مدرسہ اصحاب صفہ، صفہ کا چبوترا ہے، روضہ نبوی میں بالکل پیچھے ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت ختم ہوئی تو میں نے اٹھا کر اوپر رحل میں قرآن رکھا اور بیٹھنے لگا نیچے، تو میرے اٹھنے میں شاید پیچھے چہرہ کسی نے دیکھ لیا، تو 2 بندے میرے پاس آ گئے، حضرت خیریت آپ کے ساتھ تھوڑا بیٹھنا ہے۔ میں نے انہیں کہا تھوڑا صبر، یہ رسالت مآب کے قدموں میں بیٹھا ہوں، یہ جو مدرسہ اصحاب صفہ ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی لے جائے۔ بالکل جو حضرات گئے وہ جانتے ہیں یہ رسالت مآب علیہ السلام کی کمر مبارک کی طرف ہے، پیٹھ مبارک کی طرف۔ تو میں نے انہوں نے کہا مجھے حیا غالب ہے، ادھر گپ شپ نہ لگاؤ، میں ادب پیغمبر میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ میں نے ہاتھ سے 2 بار اشارہ کیا، اور وہاں اللہ کی قسم زبانیں گونگ ہو جاتی ہیں، احترام میں نبوی میں دل کانپ جاتا ہے کہ ہم جس جگہ ٹھہرے ہیں یہاں تو 70,000 ملائک بھی رسول اللہ کو سلام پیش کرنے آئے ہوئے ہیں، وہ دل کانپ جاتا ہے کہ ہم ٹھہرے کر۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار تھوڑا گزارا ادھر رسالت مآب کے احترام میں۔ اس نے کہا مفتی صاحب ایک بات کرتا ہوں، گپ شپ نہیں لگاتا، شرعی مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا پوچھیں۔ اس نے ترک رفع دین کا مسئلہ پوچھا، میں نے کہا بعد میں بتا دیتا ہوں، باہر نکلتے ہیں بتاتا ہوں۔
تو اس نے پھر کہا کہ حضرت میں نے بیعت کرنی ہے. اب میں نے کہا بھائی اللہ کے لیے صبر کر. انہوں نے کہا نہیں حضرت میں نے اس مقدس جگہ بیعت کرنی ہے. تو میں نے پوچھ لیا کہ آپ کہاں سے ہیں؟ کہا جی میں فیصل آباد سے. فلاں پورا تعارف کرا. میں نے کہا آپ کرتے کیا ہے؟ میں نے کہا جی حفظ کی کلاس پڑھا دو. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں نے بیعت بھی لینی ہے تجھ سے لیکن شرط بھی رکھنی ہے. کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا آپ مقدس جگہ میں بیٹھے ہیں تو بات پوری کریں گے. میں نے کہا میرے ہاں ایک ہی بات ہے, بیعت تو میں تجھے کر لوں گا لیکن قاری صاحب ڈنڈے کو کم اور محبت کو زیادہ استعمال کرو گے. اس نے کہا حضرت اگر ڈنڈا نہیں چلاتا تو بچہ حفظ نہیں کرتا. میں نے کہا بیٹا تو صرف حافظ ہے اور ہمیں ماشاءاللہ افتاح کی کلاسوں میں بیٹھنے کا اتفاق ہے, مجھے یہ بتا حفظ کرنے کا حکم اور گناہ سے بچنے کا حکم کیا ہے؟ نابالغ کو مارنا گناہ ہے, صرف ماں باپ کو اجازت ہے, وہ بھی اس وقت جب وہ 10 سال کا ہو کہ نماز نہ پڑھے, ورنہ نابالغ کو مارنے کی اجازت نہیں ہے. آپ اصحاب فتاوی کو اٹھا لیں. میں نے کہا مجھے یہ بتا گناہ سے بچنا یہ زیادہ ضروری ہے یا نیکی کرنا زیادہ ضروری ہے؟ ہمارے مولویوں کی زبان میں کہتے ہیں جلب منفعت سے دفع مضرت بہتر ہے. یہ عوام نہیں سمجھتی, میں آپ کو سنانے کے لیے کہتا ہوں نفع کمانے سے زیادہ بہتر ہے نقصان سے بچ جاؤ. یہ ہے جلب منفعت سے دفع مضرت. میں نے کہا بھائی حفظ کرانا بس زیادہ سے زیادہ مستحب ہے, فرض تو نہیں ہے. کہتے ٹھیک ہے سنت مستحبہ ہے, اور گناہ سے بچنا کہتے فرض ہے. میں نے کہا ایک مستحب کی خاطر تم فرض کا انکار کر رہے ہو. اس بندے کو سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا حضرت وعدہ ہے میں ماروں گا نہیں. پھر میں نے اس کی بیعت لی. میری بات کرنے کا مقصد یہ کہ گزارا کریں, اس پر نرمی کریں, پیار دیں, محبت دیں. الرحمن صفت آئی ہے تعلیم قرآن کے ساتھ, پہلا عنوان. دوسرے عنوان پہ آئیں, صاحب قرآن. عنوان میں دوسرا عنوان ہے صاحب قرآن. کیا مطلب؟ یعنی قرآن والے. قرآن والوں میں پوری امت کے حفاظ علماء فقہا کا نام ہے, لیکن صاحب قرآن جب کہا جائے گا مطلق تو مولویوں کی زبان میں کہتے ہیں المطلق اذا اطلق یراد به فرد الکامل. جب صرف نام لو اور ایک ہی بندہ ذہن میں آئے تو وہ فرد کامل ہوتا ہے. تو صاحب قرآن میں ایک ہی شخصیت ذہن میں, اور وہ رسالت مآب علیہ السلام. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں صاحب قرآن, ان کا ہم سے تعلق کیسا ہونا چاہیے, میں ایک دو باتیں اس پر کرنے لگا ہوں. میرے دوستو, رب کا کرم, اللہ نے ہمیں وہ صاحب قرآن پیغمبر دیا ہے جو سب پیغمبروں کا امام ہے. اور امام کون ہوتا ہے؟ مجھے دیکھیں, امام جہاں ٹھہرتا ہے نہ امام کے آگے کوئی ہوتا ہے اور نہ امام کے پیچھے, کیا نہ امام کے برابر کوئی ہوتا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں آپ توجہ رکھیں. دیکھا امام وہ ہوتا ہے جس کے آگے تو آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہوتا. دسو وہ امام ہوتا ہے. میں جان بوجھ کے رکا کہ میں آپ کی توجہ دیکھوں. ابھی تو عشاء ابھی شروع ہو رہی ہے اور آپ کو نیند غلبہ آ گیا. خدا آپ کو حج پہ لے جائے, کوئی حال نہیں ہے تمہارا. اور اللہ کے بندے, امام وہ ہوتا ہے جس کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں ہے. تو رسول اللہ امام الانبیاء ہیں, حضور کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اب میں خطیبانہ نہیں وکیلانہ طرز پہ ایک سوال کرنے لگا. سوال یہ ہے کہ جب ہم صاحب قرآن رسول اللہ کو اتنا بڑا رتبہ مانتے ہیں کہ حضور کے آگے بھی کوئی نہیں ہے برابر بھی کوئی نہیں ہے, میرا ایک سوال حل کر دیں. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ بڑا ہے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا رتبہ بڑا ہے؟ بولیے بولیے. اب ایستا ایستا بولتے ہیں, سارے بولیے. آپ مجھ سے ناراض بیٹھے ہیں. اتنا لمبا جتنا ٹائم آپ نے دکان کھولیا نا, جتنا میں نے اکیلا سفر کیا, تو تھکا ہو تو مجھے ہونا چاہیے. اور میں نے پھر اس طرح اکیلا سفر کرا, میں نے صبح کلاس پڑھانی ہے. میں تخصص کے اسباق, تخصص پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ایکول ٹو پی ایچ ڈی ان اسلامک ایجوکیشن, یہ سبق ہوتے ہیں. تو یہ کلاسز کے سبق آج میں صبح پڑھا کے آیا. میں پورے تخصص کے 22 اسباق اکیلے پڑھاتا ہوں الحمدللہ. تو آج صبح میں نے الحمدللہ ناغہ نہیں کرنا, میں نے پڑھانا ہے. میرے پاس تقریباً 20 سے زائد مفتیان کرام اس سال کورس کر رہے ہیں. تو میں ذاتی طور پہ مدرس ہوں, ٹھیک ہے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خطیب نہیں ہوں کہ میں ٹوٹکوں میں آپ کو کہوں واہ واہ کہو. آپ نے اندازہ لگایا, میں نے کہیں آپ کو کہا اونچی سبحان اللہ کہو, کہیں کہا اونچا اللہ اکبر کہو, کہیں کہا نعرہ لگاؤ. میں نے نہیں کہا, میرا مزاج ہی نہیں ہے. آپ نعرہ لگائیں گے میں روکوں گا.
میں مسئلہ سمجھانے کے لیے آپ کے دماغ میں چند باتیں ڈال رہا ہوں. تو بھائیو میں نے دوبارہ بھی سفر کرنا ہے, تو تھکا ہوا تو مجھے ہونا چاہیے. میں تو نہیں تھکا, تو آپ تھک گئے. بتائیں حضور پاک کا رتبہ بڑا یا حضرت اسماعیل کا؟ حضرت اسماعیل کا نہیں بلکہ حضور پاک کا. آؤ میرا سوال ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چوتھی مرتبہ شک صدر ہوا, دل اقدس کو نکال کر جس پانی سے دھویا گیا, اس کنویں کے پانی کا کیا نام ہے؟ سارے بولیے زمزم. توجہ رکھنا, توجہ کامل رہنی چاہیے ورنہ بات سلپ ہو جائے گی. میں نے آپ سے پوچھا حضور کے دل کو کس پانی سے دھویا گیا؟ آپ نے صحیح جواب دیا کہ آب زمزم سے. ٹھیک ہو گیا, آگے چلیں. زمزم جنت سے نکلا ہوا چشمہ ہے. کہاں سے نکلا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑی, اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی رگڑ پہ رب نے چشمہ جاری فرما دیا. آپ کی اور میری اسلامی اماں جان حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا اپنی عبرانی زبان میں پانی کو مخاطب کر کے کہتی ہیں زم زم, کف کف, سٹاپ, رک جا. رک گیا تو یہ پانی اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے لگا ہوا ہے. حضور پاک کا رتبہ بڑا ہے, حضرت اسماعیل کا چھوٹا ہے. آپ نے یہی کہا. میں پوچھتا ہوں, اگر یہ بات ظاہر میں دیکھی جائے تو سوال اٹھتا ہے, پھر حضور کا پانی پاؤں والا اسماعیل علیہ السلام کے سینے پہ لگتا تو سمجھ آتا کہ رتبہ بڑا حضور کا ہے. ان کے پاؤں کا پانی اسماعیل علیہ السلام کے سینے پہ لگا, لیکن یہاں یوں نہیں ہے, یہاں معاملہ الٹ ہے. جن کا رتبہ حضور سے کم, اسماعیل علیہ السلام, ان کے پاؤں کا پانی بڑے رتبے والے نبی حضور کے دل میں لگا. کیوں؟ میرا بھی سوال ہے. اگر رتبہ حضور کا بڑا ہے, اور یقیناً بڑا ہے, لیکن میرا سوال ہے حضرت اسماعیل کے پاؤں کا پانی حضور کے دل پہ کیوں لگا ہے؟ حق تھا حضور کے پاؤں کا پانی ہوتا حضرت اسماعیل کے دل پہ لگتا, ہم کہتے بڑا رتبہ حضور کا ہے. اس کا جواب یاد رکھیں, خطیب آپ کو جواب نہیں دے گا, آپ کو وکیل جواب دے گا. جو دین میں وکالت ہوتی ہے نا, یہ بڑی دل گرتے کا کام ہے. علماء سمجھتے ہیں میں کتنی مشکل بات کو کتنے عوامی لہجے میں کر رہا ہوں, اس پر درد دل لگتا ہے کہ سمجھایا کیسے جائے. آج کل ہمارے ہاں بولنے میں بھی مشکل ہوتی ہے. ہمارے ایک مولوی صاحب بول رہے تھے کہ حضور پاک علیہ السلام تذکر, تدبر, تفکر سے کام لیتے تھے. نیچے مجمع سبحان اللہ کہہ رہا تھا. میں نے ایک بندے 2-3 کو بلایا, میں نے کہا یہ بتاؤ تذکر, تدبر, تفکر کیسے کہتے ہیں؟ ایک بندے کہہ رہے تھے 3 بڑے بڑے صحابہ کے نام ہوں گے شاید. لو جی, تو بھائی وہ لفظ بولو جو عوام نے پلے پڑے, کوئی ان کو سمجھ تو آئے. مجھے پتہ ہے میں کتنی عوامی لہجے میں بات کر رہا ہوں, ایک ایک لفظ کو یہاں نکال کر. تو میرے دوستو توجہ اب رکھنا. میں نے کہا اس پانی لگنے کے باوجود بھی رتبہ بڑا حضور پاک علیہ السلام کا ہے. کہتے ہیں دلیل. میں نے کہا میں دلیل سمجھاتا ہوں. تصویر کا ایک رخ نہ دیکھیں, تصویر کے دونوں رخ دیکھیں. اگر میں یوں سامنے 6 لکھ دوں تو ادھر والے کہیں گے 6 ہے, ادھر والے کہیں گے 9 ہے. جگ دکھائیں مجھے. یہ جگ پورا بھرا ہوا ہے یا آدھا؟ آپ نے کہا آدھا بھرا ہوا ہے, میں کہتا ہوں آدھا خالی ہے. ہم میں غلط کون ہے؟ بولیے. دونوں ٹھیک ہے. تصویر کا دونوں رخ دیکھیں نا یار. اب میں ہنسانے کے لیے, سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں, قریب الاذان کرنے کے لیے مثال دی ہے, ورنہ مثالیں اور بھی ہیں. میں کہتا ہوں آدھا جگ خالی ہے, بھائی علی رضا کہتے ہیں نہیں آدھا جگ استاد جی بھرا ہوا ہے. تو ایک کہے گا یہ تو اختلاف آ گیا. مولویوں کی زبان میں اختلاف لفظی ہے, ٹھیک ہے. عوام میں کیا ہے؟ دونوں ٹھیک ہے. اب اختلاف لفظی کا یہ ترجمہ کہ دونوں ٹھیک ہے, اس پہ خون جگر لگتا ہے. یہ درس گاہ کی زبان نہیں ہے, عوام کی زبان ہے. توجہ رکھنا. اب دونوں ٹھیک ہے تو یہاں یہ جملہ کہ حضور پاک کا رتبہ بڑا ہے اور حضور پاک کے دل پہ حضرت اسماعیل کے پاؤں والا پانی, یہ بھی ٹھیک ہے.
تو کہیں گے ایک بات دونوں ٹھیک کیسے ہو گئے؟ میں نے کہا وہ جواب لو، تصویر کا ایک رخ دیکھیں تو حضور پاک بڑے ہیں، تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں۔ وہ کیسے؟ بھائی اگر درجہ دیکھیں علمیت اور امامت کا تو حضور امام ہیں، حضرت اسماعیل مقتدی ہیں، اور امام وہ ہوتا ہے جس کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں ہے، تو حضرت اسماعیل کا درجہ چھوٹا، حضور کا بڑا، یہ تو علمیت ہے۔ ذرا ابنیت دیکھیں، نبوت کو چھوڑ کے ابوت کا مسئلہ دیکھیں۔ نبوت مانا ہے اللہ کا نبی، ابوت مانا ہے اولاد اور والد کا تعلق دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، دعا مانگی اللہ اس قوم میں ایک نبی بھیج جو ان پر آیات پڑھے تیری، اور وہ کس کی نسل سے ہو؟ اللہ وہ ابراہیم کی نسل سے ہو۔ دعا مانگی، ابراہیم علیہ السلام کو رب نے 2 بیٹے دیے، ایک اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ کے بطن سے، ایک اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے، ٹھیک ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہزاروں انبیاء آئے، 70,000 کا فگر بھی استعمال ہے لیکن قابل اعتبار فگر نہیں ہے، اس لیے میں ہزاروں کہہ رہا ہوں، ہزاروں انبیاء آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف رسول اللہ آئے۔ شجرہ نسب ایسے ہی ہے نا، غالباً متوسطہ میں ہم پڑھاتے ہیں سیرت الرسول کے اندر بھی، چھوٹے چھوٹے بچے کو پڑھا دیا جائے، حضور پاک کا شجرہ نسب حضرت اسماعیل تک یعنی حضرت عدنان تک، یہ یاد کرنا چاہیے، یہ مستحب ہے، اپنے نبی کا شجرہ نسب آنا چاہیے مسلمان کو۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن غالب بن بحر بن نظر بن کنانہ بن مدرکہ بن مزار بن معد بن عدنان علیہ السلام، یہ حضرت عدنان کے آگے حضرت اسماعیل ہے، 3 یا 4 واسطوں کے بعد، یہ جو 21 واسطے ہیں یہ شجرہ نسب میں۔ تو اس سے پتہ چلا حضرت اسماعیل جو ہیں حضور پاک علیہ السلام کے والد ہیں اور حضور پاک علیہ السلام بیٹے ہیں۔ اگر درجہ دیکھیں نبوت والا حضور بڑے، درجہ دیکھیں ابوت والا حضرت اسماعیل بڑے، باپ کے پاؤں کا پانی بیٹے کے سینے پہ لگ جائے تو عزت ہے، اعتراض نہیں ہے۔ اس کی آسان مثال اور لینا چاہیں تو بڑی آسان مثال ہے، بیٹا اور باپ دونوں مسجد آئے، بیٹا علم میں، فضل میں، تقوی میں، طہارت میں، للہیت میں، ورع میں سب سے بڑا، تازہ تازہ مفتی شیخ الحدیث عالم فاضل بن کے آیا ہے، اور باپ اس طرح نہیں ہے جیسے بیٹا ہے، تو نماز کون پڑھائے گا؟ بیٹا۔ یہ عالم جو زیادہ ہے، اور جب یہ دونوں گھر جائیں پاؤں دبانے کی ضرورت آئے تو پاؤں کون دبائے گا؟ کیوں؟ بیٹا تو امام ہے، پاؤں کیوں دبائے؟ آپ کہیں گے تصویر کے دونوں رخ دیکھیں، اگر رخ دیکھیں امامت و علم والا تو بیٹا بڑا، اور رشتہ دیکھیں بیٹا اور باپ والا تو بیٹا چھوٹا باپ بڑا۔ تو بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کا پانی حضور کے سینے پہ لگا تو باپ کا پانی بیٹے کے سینے پہ لگا، نو ایشو، نو پرابلم، نو ڈاؤٹ، اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بندہ اس کو ایشو بنا دے۔ یہ ہے صاحب قرآن کا رتبہ مقام، یہ امام الانبیاء اللہ نے ہمیں دیا۔ آؤ ایک بات اور لاتے ہیں، رسالت امام علیہ السلام صاحب قرآن نبی سے محبت اور اعتبار اور اعتماد ہمیں نبی پر کتنا رکھنا چاہیے؟ آؤ میں اعتبار لانا چاہ رہا ہوں۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب الایمان، باب حب رسول اللہ من الایمان، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا آؤ مؤمن ہونے کی سرٹیفکیٹ اپنے نبی سے لے لو۔ یا رسول اللہ فرمائیے مؤمن کون ہے؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنے ابا اور اماں من والدہ، والد میں دونوں شامل ہیں، اپنی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے اتنی محبت نہ ہو جتنی مجھ سے ہو تب مومن ہے، ورنہ مومن نہیں ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو ہمیں اپنے نبی سے اتنی محبت رکھنی چاہیے۔
اور محبت کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول بے موت بھی قبول ہے، ایک تو یہ محبت۔ بھائی محبت اطاعت کو لازم ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ سورج چڑھے اور رات ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ سورج کا چڑھنا دن کی دلیل ہے، محبت اطاعت کو لازم ہے۔ وہ گلاب ہی کیسا جس کی خوشبو نہ ہو، وہ گلاب گلاب نہیں ہے، خوشبو اور گلاب لازم اور ملزوم ہے۔ تو بھائیو محبت اطاعت کو لازم ہے۔ اگر حضور سے محبت ہے تو پیغمبر کی اطاعت کرنی پڑے گی، اتباع کرنی پڑے گی۔ اگر رسول اللہ کی اتباع ہماری زندگیوں میں نہیں ہے پھر محبت کسی کام کی نہیں ہے۔ لو کان فی حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اگر تو محبت میں سچا ہے تو تو مان اس کی بات جس سے پیار کر رہا ہے، کیونکہ محبوب کی بات محب مانا کرتے ہیں۔ تو لوگوں ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں، شب و روز و لیل و نہار و بود و باش میں دیکھیں، اپنی اولاد میں دیکھیں، شادی بیاہ میں دیکھیں، گھر بار میں دیکھیں، تجارت میں دیکھیں، تمدن میں دیکھیں، سخاوت میں دیکھیں، ثقافت میں دیکھیں، تہذیب میں دیکھیں۔ اگر اتباع پیغمبر ہے تو ہم کامیاب ہیں، شکر کریں، نہیں ہے تو فکر کریں۔ آج اس دعوت فکر کے لیے دوسرا عنوان صاحب قرآن ہے۔ اگر ہم نے پیغمبر کریم کی اتباع نہیں کی تو پھر کسی قسم کا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ یاد رکھیں، ہر عمل میں علماء سے پوچھ کے چلیں کہ اس عمل میں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، شریعت، دین، اسلام، مذہب، قرآن، ایمان کیا بتاتا ہے، اس طرح چلیں۔ اور رسول اللہ پر اتنا اعتماد ہو جیسے پیغمبر کے صحابہ نے آپ کو اور مجھے سمجھایا ہے۔ مصنف عبد الرزاق اٹھائیے، کتاب القضاء اٹھائیے، حضرت امام عبد الرزاق الصنعانی رحمہ اللہ حضرت خزیمۃ بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں؟ سنو، ان الیہودی یتقاضی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان کے تحت لائے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی یہودی سے اللہ کے رسول نے قرض لیا، بعد میں اس کا قرضہ اس کو لوٹا دیا۔ جب قرضہ لوٹا دیا، یہودیوں سے یہ بات ہضم نہ ہوئی تو اپنے یہودی کہنے لگے ایک کام تو کر۔ اس نے کہا کیا؟ کہ جب تو قرضہ لینے گیا تھا تو اکیلا تھا یا کوئی اور تھا؟ کہ میں اکیلا تھا۔ کہ بس پھر کام ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ دوبارہ جا قرضہ مانگ نبی سے۔ کہ اگر وہ کہے میں نے دیا ہے تو کہہ دینا، تو کہنا گواہ لاؤ، تو گواہ تو تھا نہیں، تو تجھے دوسری مرتبہ قرضہ مل جائے گا۔ یہ یہودیت کی سازش ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یہودی پٹی پہ چڑھا اور پہنچ گیا۔ یا تقاضا الی رسول اللہ، میرا قرضہ مجھے لوٹا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انی قد قضیتک، میں تو دے چکا ہوں قرضہ تجھے، تو لے چکا ہے قرضہ، پھر کیوں مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا کوئی گواہ ہے؟ جب حضور پاک نے قرضہ دیا تھا اس وقت گواہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ تو نہیں ہے۔ اب یہ بات فرمانے لگے ہیں نا کہ گواہ نہیں ہے، اسی اثناء میں حضرت خزیمہ ساتھ بیٹھے تھے، حضور پاک کے دامن کو تھاما کہ یا رسول اللہ انا اشہد ان رسول اللہ قد قضا، میں گواہ ہوں حضور نے قرضہ لوٹایا۔ اور یہودی کو کہا اے ظالم فلاں، ایسے دبایا، دوسری مرتبہ لے آئے، اوے بددیانت، تجھے حیا نہیں آتا؟ ایسے چڑھ کے جرت مندانہ انداز میں بات کی نا، یہودی تھا تو جھوٹا، مذہب میں بھی جھوٹا، بات میں بھی جھوٹا تھا۔ انہیں دوڑ لگایا اور بھاگ گئے۔ وہ تو گیا، دفع ہوا، چخا ہوا، ختم ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول کی نظریں حضرت خزیمہ پہ گئی۔ خزیمہ کیا معاملہ ہے؟ اس وقت تم تھے؟ کہا جی نہیں۔ کہا پھر گواہی کیوں دی؟ حدیث پاک ہے شہادت الزور، جھوٹی گواہی ڈائریکٹ جہنم لے جاتی ہے۔ خزیمہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت خزیمہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔
मोहब्बत और एतमाद देखें, दामन थामा का फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं अपना मौक़िफ़ बयान करूँ? क्या खुज़ैमा कहो क्या बात है? क्या रसूल आपने फरमाया अल्लाह है, हमने नहीं देखा, हमने सदा लगा दी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हम गवाही देते हैं अल्लाह एक है। आपने फरमाया आपको रब ने नबूवत दी, हमने नबूवत मिलते आपको नहीं देखा, सिर्फ आपकी ज़बान पे एतमाद किया और हमने सदा लगा दी अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हम गवाही देते आप नबी हैं। आपने फरमाया जन्नत दोज़ख हक है, हमने जन्नत के दरख्तों का एक पत्ता भी नहीं देखा, हमने दोज़ख की आग का एक शोला भी नहीं देखा, हम मान गए आपकी बात पर एतमाद करके कि जन्नत दोज़ख हक है। आपने फरमाया जिब्राईल अर्श से फर्श पर मेरे पास रोज़ाना आता है, ये लाखों किलोमीटर के सफ़र में हमने एक बार भी जिब्राईल को अपनी आंखों से उतरते नहीं देखा, और मैंने कह दिया कि जिब्राईल आता है आपकी ज़बान पे। आज आप फरमा रहे हैं इन्नी कद क़ज़ैतुक, कि मैं कर्जा लौटा चुका, ठीक है मैं मौजूद नहीं था, मैंने नहीं देखा, आपने यहूदी को कर्जा दिया, लेकिन मैं इस बुनियाद पर कहता हूं मैं गवाह हूं आपने कर्जा दिया। आप जैसा सादिकुल मस्दूक का अगर मैं इस सच्ची बात पे भी गवाही न दूं तो मैं कहां दूं? अगर इसके बाद भी आपका ये शागिर्द गलत है तो या रसूलल्लाह खुज़ैमा पर जो सज़ा आप जारी फरमाना चाहें फरमा दें। ये खुज़ैमा ने अपना मुकदमा लड़ा है दरबार रिसालत। अल्लाह के रसूल ने फरमाया लोगो, आज रब ने मुझे खुज़ैमा की इस बात पे खुश होकर ये बात अता फरमाई कि अन्ना खुज़ैमा ज़ू शहादतैन, ये जब भी गवाही तलब करनी पड़ेगी हर बंदा की गवाह अकेली गवाही शुमार होगी, और खुज़ैमा जब गवाही देगा तो रब कहता है इसकी दुगनी गवाही शुमार होगी। इस तरह रसूलुल्लाह पर एतमाद हो तो बात बनती है, वरना नहीं। हम कहाँ बैठे आज, हमारे हालात और मामलात कहाँ हैं, और हम पैगम्बर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को ज़बह करके बैठे। हमें पैगम्बर की सुन्नत से कोई प्यार नहीं है, हम रिवाज से, हम रस्म से, हम बरादरी और फैमिली के तकाज़ों से सुन्नत के जनाजे निकाल दें? जी नहीं, ये मुसलमान की शान नहीं है। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। सूरत नंबर 80 सूरत अबस पारा नंबर 30। रब फरमाते हैं लोगों, क़यामत में जिस माँ बाप की बात कर रहे हो तुमसे दौड़ जाएंगे, भाइयों की बात कर रहे हो अलग हो जाएंगे, बीवी औलाद की बातें कर रहे हो ये खत्म हो जाएंगे, अकेले तुम रहोगे। यौमइज़िन शअनुन युग़नी, उस दिन तेरी एक अजीब हालतों की जवाब तूने देना होगा। और अगर अल्लाह की दरबार में सुन्नत पे अमल न करने और सुन्नत के मामलात के छोड़ने का सवाल हो गया तो बताओ वहां क्या जवाब होगा हमारे पास? क्या जवाब होगा? आज साहिब कुरान कॉन्फ्रेंस का माना यहाँ वाह वाह करवाना नहीं है, यहाँ ये बताना मकसूद नहीं है कि हमने इधर कुछ बातें की, लोगों को बिठाया, अजी वाह वाह हो गया। नहीं मेरे भाइयों, हमने कुछ समझाना और बताना है कि क़यामत के दिन का मामला हमारे साथ क्या होगा। आओ ये मैं आपके सामने सूरत 70 सूरत मारिज पेश कर रहा हूँ, इसी उन्वान पर 2-4 आयत। आयत नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 लीजिए। ये सूरत मारिज है, 29वां पारा है, सूरत नंबर 70 है, सूरत साला साइलुन भी कहते हैं, पारा नंबर 29 है, पहला रकू है उसका। अल्लाह क्या फरमाते? फरमाया यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुवी व मन फिल अर्ज़ि जमीआ सुम्मा युनजी कल्ला। फरमाया गुनाहगार, जालिम, मुजरिम, बेईमान, नाफरमान खुदा, नाफरमान मुस्तफ़ा कल क़यामत में रब के दरबार में ठहरेगा और अपने अजाब के डिसीजन को पढ़ेगा, अजाब के फैसले को देखेगा तो इसके दिल में एक ख्याल आएगा,
اور یہ آفر اللہ کے دربار میں لے کر آئے گا. کیا آفر پیش کرے گا؟ کہ مجھے چھوڑو، مجھے آزاد کرو، مجھے جہنم میں نہ ڈالو. وہ پہلی آفر پیش کرے گا. یود المجرم، یہاں یودو ہے، چاہنا دل سے، یہ تمنا نہیں ہے، تمنا کرنا. بعضوں کا تمنی اوپر اوپر سے ہوتی ہے، دل سے نہیں ہوتی. یود المجرم، یودا یودو کا تعلق دل سے ہوتا ہے. وہ دل سے کہہ رہا ہوگا یود المجرم لو یفتدی، فدیہ دے دوں. سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. فدیہ دے دو، لفظی ترجمہ تو ہے کاش میرا فدیہ لیا جاتا ہے نا. من عذاب یوم اذن بی بنی، فدیے میں دے دو، فدیہ لے لو، کفارہ لے لو، پلنٹی لے لو، جرمانہ اور فائن لے لو، مجھے چھوڑو. کیا دے گا فائن میں؟ ابے ہے تیرے پاس کیا؟ بی بنی، اپنی ساری اولاد، بیٹیاں بیٹے، پوتیاں پوتے، نواسیاں نواسے دینے کے لیے تیار ہو، لے لو، انہیں جہنم میں ڈالو، مجھے چھوڑ دو. بی بنی، بنی کا اطلاق فروع اور پورے آخر فروع تک ہوتا ہے، جس تک زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے. اولاد، اولاد کی اولاد، بیٹیاں بیٹے، نواسیاں نواسی، پوتے پوتے سب لے لو. بی بنی، مجھ سے اولاد لے لو، مجھے چھوڑ دو. یہ پہلی آفر. جواب آئے گا جی نہیں، ریجیکٹ ہو جائے گی وہ آفر. یہ دوسری آفر لائے گا. جب یہ نہیں ہے، دوسری، وصاحبتہ، بیوی لے لو، میری بیوی کو جہنم ڈال دو. جس بیوی کے لیے رب کو ناراض کیا، جس بیوی کے لیے خدا کو ناراض کر کے شریعت کے احکامات کو پاؤں تلے رو دو، وصاحبہ، یہ بیوی لے لو میری. آفر کے جواب میں ریجیکٹڈ کی بات آئے گی، جی نہیں، نہیں مانتے. پھر تیسری آفر کرے گا، وَأَخِي، میری پوری فیملی ممبر میں جو بھائی ہیں، وہ بھائی ہوں یا کزن ہوں، وہ چچا زاد، مامو زاد، پھوپھی زاد، سارے لے لو. وَأَخِي، یہ سارے میرے بھائی لے لو، مجھے چھوڑو گے؟ جواب آئے گا جی نہیں. تو یہ چوتھی آفر پیش کرے گا، فصیلہ التی تؤوی. اللہ اکبر، قرآن کا اسلوب دیکھیں. فصیلہ پر بات ختم ہو گئی تھی، التی تؤوی بھی میں اس کی صفت لائے ہیں. فرمایا میرا پورا وہ خاندان لے لو جس نے ہمیشہ میرے لیے مجھے جگہ دے کر ٹھکانہ دیا ہے. یہ لجاجت میں اپنی چیز کی اچھائی پیش کر رہا ہے. جیسے کوئی بندہ کہیں مجبور ہو جائے نا، مجھ غریب کی کمائی کی یہ چیز وصول کر لو. یہ کمائی کیوں کہا؟ یہ اپنی لجاجت بتا رہا ہے. یہ التی تؤوی اس کی لجاجت ہے، یہ اس کا اینڈ ہے، یہ اس کی اخیر ہو گئی ہے. وفصیلہ التی تؤوی، جو مجھے ٹھکانہ دے کر میری فیملی مجھے رکھتی تھی، یہ میرا پورا خاندان لے لو. یہ چوتھی آفر. کہیں گے جی نہیں. تو آخری آفر پیش کرے گا، لاسٹ آفر. اور اس سے بڑی پیک پر آفر نہیں ہو سکتی. اور کہے گا کیا؟ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ان سب کو اللہ میری طرف سے جہنم میں ڈال دے، جو جو زمین میں ہے مجھے چھوڑ دے. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، میری نیڈ، میری خواہش، میرا مطالبہ ایک ہی ہے، مجھے نجات مل جائے. رب نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا. اگلا لفظ دل کانپ جاتا ہے ان لفظوں کو دیکھ کر. ہم کبھی پڑھا کرتے تھے لذا نزات للشوا، ترجمہ پڑھ لیتے، لغت دیکھ لیتے، معنی دیکھ لیتے، تفسیر دیکھ لیتے. جس وقت میں نے اسپوکن عربی جب بول چال شروع کی نا، سعودیہ میں ایک ہوٹل پر کھانا کھاتے ہوئے جب یہ لفظ سامنے آیا نا، لحم مشوی، اللہ کی قسم میرا دل کانپ گیا کہ نزات للشوا کیا ہے. میں نے جب بولتے ہوئے عربیوں کو دیکھا اور سنا نا کہ کس معنی میں استعمال کیا قرآن نے، مجھے اس وقت سمجھ آیا. رب فرمانے کلا، یہ تیری آفر نہیں مانی جا سکتی. انہا لظا، جہنم تو جلانے والی ہے. کیسی جلانے والی؟ نزاعہ، جو تیری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گی.
اللہ جب چمڑی جلے گی پھر فرمایا نزاعۃ للشوا، پھر تجھے بھون کے رکھ دیا جائے گا۔ میں ہوٹل پہ بیٹھا ہوں، جدہ کی بات کر رہا ہوں، ہمارے سامنے ٹیرف آیا نا، مینیو جو ہوتا ہے اس میں کیا کیا ہے، اس میں ایک لحم مشوی لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا لحم مشوی، تو آگے اس کا انگلش ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے روسٹڈ مٹن، اللہ اکبر، جس کو سیخ پہ رکھ کے آگ پر بھون کے پکا دیا جائے، یہ لحم مشوی ہے۔ تو رب نے فرمایا نزاعۃ للشوا، تجھے یوں سیخ میں ڈال کے جہنم میں جلایا جائے گا، یاد رکھ یہ قیامت ہے۔ یہ اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں، میں جنگ اخبار کے صفحے نہیں پڑھ رہا، میں اخبار جہاں نہیں پیش کر رہا، میں اس اللہ کے قرآن کو پیش کر رہا ہوں جس کے ایک ایک زبر زیر پر آپ کا اور میرا ایمان ہے۔ یہ عالم ہے قیامت کا، تو اس سے بہتر نہیں ہے ہم صاحب قرآن کی ایک ایک سنت کو اپنے سینے سے لگائیں اور اپنے سینے سے لگا کر رسول اللہ کے طریقے پر اٹھیں۔ کل قیامت میں خدا کی قسم فرشتے بھی کہیں امت محمدیہ کے اس نوجوان کے جنت کا راستہ آسان کر دیا جائے۔ تمہیں پتہ ہے خوش قسمت کچھ ایسے بھی ہیں جن کے لیے جنت کے راستے کا پروٹوکول لگے گا۔ جی ہاں، کہتے ہیں نا یہ فلاں وزیر فلاں بڑی شخصیت جا رہی ہے، اس کا پروٹوکول لگا ہے۔ کیا مانا؟ اس کے لیے اشارے پہ رکنا نہیں ہے، اس کے لیے ٹھہرنا نہیں ہے، اس کے لیے بریک نہیں ہے، اس کے لیے چل سو چل ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، ابو داؤد اٹھائیے۔ امام سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو علم دین سیکھنے آؤ گے، اللہ جنت میں فرشتوں کے ذریعے تمہیں پروٹوکول لگا کر بھجوا دے گا، یہ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اور کیا ہے کہ جنت کے راستے آسان بنا دیا جائیں۔ میں نے ایسے نہیں سلام پیش کیا ان لوگوں کو جن نے اپنی اولاد، اپنی اموال اور اپنی جوانی اور اپنے اوقات کو اس دین پر لگایا۔ میرے دوستو یہ کل قیامت میں پروٹوکول کی زندگی ہے۔ میں صاحب قرآن پر آپ کے سامنے 1.5 گھنٹہ میرے خیال میں ہونے کو ہے، میں کہاں تک بات کروں، بس میں کلوز کر رہا ہوں صرف اسی درد دل پر کہ میرے دوستو آج میں ایک صدا لگانے آیا تھا مسافر اور ایک منادی کی حیثیت۔ اس صدا پر شاید کسی کا دل بدل جائے، ایک کاش کوئی عمل کر لے تو آپ کی آخرت بھی بہتر اور میری آخرت بھی بہتر، ورنہ کسی کو دکھانے جلانے یہ ہماری عادت ہی نہیں ہے کہ اس بنیاد پر بندہ گفتگو پہ آئے۔ بھائیو یہ صرف اللہ کے لیے، آج ان حضرات نے یہ انتظام کیا ہے قرآن اور صاحب قرآن کے عنوان پہ، تو آج آپ طے کر لیں کہ ہم اپنی جوانی اور اگر ہو سکا تو اپنا مال اور اپنی اولاد اس مدرسے پر دین کے لیے لگائیں گے، کریں گے۔ جتنے بیٹھے میں آپ سے وعدہ لیتا ہوں اگر آپ میرے ساتھ اس پر متفق ہیں کہ آپ اپنی جان مال وقت اللہ کے دین پہ لگائیں گے تو ہاتھ کھڑا کر کے میری تائید کی۔ جتنے دوست بیٹھے ہیں دل سے کہیں آپ کریں گے، دین پر اپنی جان کو لگاؤ گے، مال کو لگاؤ گے، اپنی اولادوں کو لگاؤ گے، اپنی اولادوں کو حافظ اور عالم بناؤ گے، دیندار بناؤ گے، اس مدرسے میں دن دگنی رات چگنی ترقی کے لیے اپنی محنتیں صرف کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اسی بات پر آپ سے اجازت لوں گا اور اسی پر اکتفا کرتے ہوئے کہوں گا اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔